جو امیر ہے اس کو تو آپ مزید امیر کر دیں، جو غریب ہے وہ بیچارہ ویسے ہی زندگی بھر ایڑیاں رگڑتا رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آتے ہی وی آئی پی کلچر کے خلاف اصلاحات کا جو سلسلہ شروع کیا، شاید وہ کہیں نظر آنا شروع ہو گیا، عدلیہ کو بھی شاید احساس ہوا ہے، جس کی وجہ سے السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج ہمارے وی لاگ کا موضوع پچھلے وی لاگ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ وی لاگ تھا پاکستان میں مراعات یافتہ طبقے کی پلاٹوں کے لیے دوڑ، اور اس میں خاص طور پہ ہم نے عدلیہ کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح کئی ججوں نے بھی پلاٹ حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں مختلف جگہوں پہ۔ آج کے وی لاگ میں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جب گزشتہ وی لاگ میں ہم نے پلاٹستان کہا تو کچھ دوستوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید میں نے پاکستان کا نام بگاڑ دیا ہے اور پلاٹستان رکھ دیا۔ لیکن ان تمام دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے، بچوں سے عرض یہ ہے کہ مقصد ہرگز پاکستان کا نام بگاڑنا نہیں تھا، بلکہ اس ٹرینڈ، اس رجحان کو اجاگر کرنا تھا جو اس وقت ہم ملک کے ہر شعبے میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ پلاٹ حاصل کرنے کے جستجو۔ جس کے پاس ایک ہے وہ دوسرا حاصل کر رہے ہیں، جس کو دو مل چکے ہیں وہ تیسرا بھی سرکاری قیمت پہ، ارزاں نرخوں پہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب 18 اگست کو جسٹس اطہر من اللہ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ان پلاٹوں پہ اعتراض کیا جو جوڈیشری یعنی عدلیہ کے چند ججوں کو دیے گئے۔ وہ چند جج بھی نہیں تھے، بلکہ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت حاضر سروس 9 سپریم کورٹ کے جج تھے۔ تمام ہائی کورٹوں کے جج اس میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے 7 ریٹائرڈ جج بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وزیر اعظم کے معتمدین ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس، ان کو بھی ملے۔ کچھ بڑے مشہور بیوروکریٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ پلاٹس ملے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا، جب انہوں نے یہ الاٹمنٹ کو معطل کرنے کا اعلان کیا، کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یعنی سرکاری پوزیشنز میں ہوتے ہوئے یہ ان لوگوں کو، خاص طور پہ انہوں نے عدلیہ کا ذکر کیا کہ یہ جج پھر انصاف کیسے کریں گے اگر یہ سرکاری ادارے سے پلاٹ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے ریاست کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا حصہ کیسے بن گیا؟ وہ کیسے حقدار بنتا ہے اس ادارے سے پلاٹ حاصل کرنا؟ جسٹس اطہر من اللہ کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے ایک اور جج جسٹس محسن اختر کیانی نے گریڈ 22 کے تمام افسران، ججوں اور اس طرح مختلف سرکاری اداروں میں کام کرنے والے سول سرونٹس کو الاٹ کیے گئے ججوں پہ اعتراض کرتے ہوئے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ خاص طور پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے اضافی پلاٹ الاٹمنٹ کا ذکر کیا کہ یعنی جن لوگوں کے پہلے ہی پلاٹ الاٹ ہو چکا ہے، ایک دفعہ 2 مرتبہ، ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس حوالے سے قانون سازی کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو اپنے کریئر بہت اچھا گزار چکے ہیں، ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے؟ پھر اگر ایسے ہی ہے تو ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے جو بیچارے ان کے ساتھ ہی نچلے گریڈز میں کام کرتے ہیں، ساری عمر 35-40 سال گزار دیتے ہیں، سڑک پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی پھر ایسے ہی سستے داموں پلاٹ ملنے چاہیے۔ ہمارا مطمع نظر اس وقت کیا ہے؟ ہم دوبارہ کیوں پلاٹوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ دراصل پلاٹ مراعات کے اس آرکیٹیکچر کا حصہ ہے جو اس ملک میں سالہ سال سے رائج ہے، اور جس کا سہارا لیتے ہوئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے امیر سے امیرتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ بیوروکریٹ، سیاستدان، سویلین اور فوجی بیوروکریٹس، یعنی ایسا ایک آرکیٹیکچر ہے جس کی مدد سے ایک کی بجائے 2-2 3-3 پلاٹ لوگوں کو ملے ہیں اور سستے داموں ملتے ہیں۔ اب اس آرکیٹیکچر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی شامل ہیں،
اسی آرکیٹیکچر میں بے نامی جائیدادیں شامل ہیں، بے نامی کاریں بھی شامل ہیں، یعنی جو مہنگی کاریں ہیں، لینڈ کروزرز ہیں، پجیروز تھیں، بی ایم ڈبلیوز تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہمارے بزنس مین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، فوجی افسران ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں، اکثر بے نامی ہوتی تھیں. ایک سمپل اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ ایک گاڑی 5-6 کروڑ کی وہ چلاتے تھے. اب ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آتے ہی وی آئی پی کلچر کے خلاف اصلاحات کا جو سلسلہ شروع کیا، شاید وہ کہیں نظر آنا شروع ہو گیا. عدلیہ کو بھی شاید احساس ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پلاٹوں سے متعلق ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا. اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی اضافی پلاٹوں کی الاٹمنٹ پہ پابندی لگا دی ہے، اس کو منسوخ کر دیا ہے عملاً. تو کیا ہم امید کریں کہ اس ملک میں جو وی آئی پی یا وی آئی پی کلچر تھا، جس کے تحت صدر ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء ہوں، ڈیوٹی فری کاریں امپورٹ کرتے ہیں، پلاٹس پرمٹس ان کو ملتے ہیں، جبکہ عام آدمی ٹیکس ادا کر کر کے زندگی سے عاجز آ جاتا ہے، چاہے وہ کار کے لیے ہو، چاہے وہ گھر کے لیے ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ وی آئی پی کلچر کے خلاف جب تک آوازیں نہیں اٹھیں گی، جس طرح اب اٹھنی شروع ہوئی ہیں موجودہ دور حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وی آئی پی پروٹوکول کے نام پہ ایک ایک ارکان، ایک ایک رکن اسمبلی یا ایک ایک افسر اور وزیر کے ساتھ 15-20 30 پولیس والے بیچارے دن رات ڈیوٹی کرتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ جی ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، یعنی عوامی نمائندے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے. پہلے چیف جسٹس نے، ان کے بعد ان کے دوسرے ساتھی جسٹس محسن اختر کیانی نے، خاص طور پہ پلاٹوں کے حوالے سے، سستے پلاٹوں کے حوالے سے، جو کہ اعلیٰ ترین یعنی 22 گریڈ میں پہنچنے والے افسران یا ججوں کو الاٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سمجھے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور ہم سب کو اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ، مطالبے کا، سینسٹائزیشن کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، تاکہ وہ وسائل جو اس ملک کے غریب عوام کے لیے ہیں انہی پہ خرچ ہوں، اور کوئی تفریق نہ ہو سکے کہ یعنی جو امیر ہے اس کو تو آپ مزید امیر کر دیں، جو غریب ہے وہ بیچارہ ویسے ہی زندگی بھر ایڑیاں رگڑتا رہے.